ایران میں پاسداران انقلاب کے اثر و رسوخ اور انتہا پسندی کی جانب گامزن ہونے کا منظر گزشتہ چند سالوں میں دنیا بھر میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھی جانے والی انتہا پسند تنظیم داعش سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایک جانب داعش جیسی انتہا پسند تنظیم ہے کہ جو کسی بھی فرق اور تمیز کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر مسلم و غیر مسلم کا قتل کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب ایران بھی اسی ڈگر پر چلتا ہے۔ ایران کے نزدیک اس کی ترجیحات اور عزائم پوری دنیا میں سب سے زیادہ متبرک اور اہم ہیں۔ داعش کے نظریہ خلافت کے مقابلے میں ایران کے پاس نظریہ امامت ہے، جس کا جدید نام نظریہ ولایت فقیہ رکھا گیا ہے۔ ایران پوری دنیا میں ولایت فقیہ کے نظام کے تسلط کے لیے کوشاں ہے۔ ایرانی شیعہ انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی نے اپنے وضع کردہ نظام حکومت کو مستحکم کرنے اور اسے طوالت دینے کے لیے ولایت فقیہ کا نظریہ متعارف کروایا، جس کے مطابق دنیا بھر میں کہیں بھی موجود شیعہ ایران کا وفادار اور ولایت فقیہ کو بطور نظام حکومت نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کا ذمہ دار ہے۔ اسی لیے ایران نے بیرون ممالک شیعوں کے ذریعے اس نظریے کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں شام و عراق کی تباہی دنیا نے دیکھی۔ ایران کی اسی انتہا پسندی، تکفیری ذہنیت اور ریاستی دہشت گردی کو دیکھتے ہوئے اسے داعش ثانی کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے سربراہ مائک پومپیو نے ایران کو آیت اللہ اور اس کے پاسداران انقلاب کے تحت دوسری داعش قرار دیا ہے۔ پومپیو کا یہ بیان 13 اکتوبر کی شام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران، بالخصوص جوہری معاہدے کے حوالے سے ان کے آئندہ فیصلے کے اعلان سے قبل سامنے آیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پومپیو نے 13 اکتوبر کو ٹیکساس یونیورسٹی میں اپنے خطاب میں کہا کہ ایران ایک مجرم پولیس ریاست ہے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس اور پاسداران انقلاب اس مطلق العنان مذہبی آمریت کے نظام کے ہاتھوں میں کریک ڈاؤن کے اعلی کار ہیں۔ مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے باور کرایا کہ پاسداران انقلاب مرشد کے آگے جھکی ہوئی ہے اور وہ تباہ کن شہنشاہیت کی قیادت کرتے ہوئے مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے۔ پومپیو کے مطابق اگر شام، یمن اور عراق میں ایران اور اس کے ایجنٹوں کی کارستانیوں کے نتیجے میں ہلاکتوں اور بربادی پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایران مشرق وسطی میں غالب آنے والی قوت بننے کے لیے کوشاں ہے۔ پومپیو نے تہران کا موازنہ داعش تنظیم کے ساتھ کرتے ہوئے کہا کہ ایران دہشت گردی کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ ایران کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت اور اسے فروغ دینے کے نتیجے میں عراق اور شام جیسے ممالک تباہ ہو کر رہ گئے، جبکہ یمن اسی پراکسی وار میں تباہی کے دہانے پر ہے۔ شام و عراق سمیت ہر ملک میں موجود شیعوں کے ذریعے ایران وہاں کے حالات خراب کرتا ہے جہاں اس کا قبضے کا یا اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کا خواب ہو۔ بدقسمتی سے ایران کے اس گھناؤنے کھیل میں اکثر انہی ممالک کے مقامی شیعہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے عراق میں حیدر العبادی اور نوری المالکی کے حامی، شام میں بشار رجیم کے حامی اور یمن میں عبد المالک الحوثی کی حمایت کرنے والے حوثیوں کو ایران مکمل سپورٹ فراہم کر کے اپنے اپنے ملک میں فسادات اور خونریزی پھیلانے کا ہدف دیتا ہے۔ عراق اور شام میں لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اب ایران وہاں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح خمینی انقلاب کے بعد پاکستان میں بھی ایران نے ولایت فقیہ کے وجود کو مستحکم کرنے اور اثر و رسوخ کے قیام کے لیے بڑی کوششیں کیں، جس میں بدقسمتی سے ایران کا دستراس بننے والے پاکستانی شیعہ ملا تھے، جنہوں نے گلگت اور پاڑا چنار کا تقریباً سودا طے کر لیا تھا، اور ایران انہی دو علاقوں پر مشتمل پاکستان کے اندر ایک چھوٹا ایران بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر جلد یا بدیر ایران کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ مگر اس کے باوجود ایرانی ٹکڑوں پر پلنے والے خون فروش ملاؤں نے ایران کے لیے پاکستان میں بڑی حد تک راہ ہموار کر رکھی ہے، جس کا تدارک انتہائی جلد اور از حد ضروری ہے۔